شعیب شیخ صاحب کے خلاف ایک اور مقدمہ بھی بغاوت کا درج کیا گیا سمیع ابراہیم صاحب کے خلاف، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ کیا چل رہا ہے ملک میں؟ دیکھیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے اس طرح سے جس انداز سے آج یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، میں بار کہا کہہ چکا ہوں، یہ گلو بچوں کی حکومت ہے۔ یہ کسی قسم کی تنقید جو ہے سننے کی اور برداشت رکھنے کی سخت نہیں رکھتی ہے۔ یہ ہمارا جو ایک سیاسی کلچر ایک نیا جنم لے رہا ہے کہ انتقامی سیاست کو جو ہے اس طرح فروغ دیا جا رہا ہے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے پاکستان کی جو ہے ایک اسٹیبلٹی کی طرف کوئی گامزن ہوگا۔ دیکھیں، اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، اگر یہ سراسیمگی عوام میں پائی جاتی ہے، خوف و ہراس کی ایک جو ہے میڈیا میں ایک لہر دوڑتی ہے، میڈیا کو جو ہے ان کو ہدایات کی جاتی ہیں، کسی کا نام نہیں دینا ہے، کسی کا جو ہے ان کی بیانات نہیں شامل کرنے ہیں یا کنٹرول کیا جائے میڈیا کو، تو میں سمجھتا ہوں یہ نہ صرف آزادی صحافت کے متصادم ہے بلکہ آرٹیکل 19 جو آئین کا ہے بنیادی حق، یہ جو ہے اس کے بھی منافی ہے۔ تو ایسا جو ہے کرنا، یہ ایک ایسے دور میں جہاں آئین بھی ہے، کوئی فوجی اس وقت ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، مارشل لاء نہیں ہے اس ملک میں، لیکن منی مارشل لاء کی کیفیت بنا دی ہے اور لوگوں پر آزادی سلب کر لی گئی ہے، ان کے گلے دبا دیے گئے ہیں، میڈیا پرسنل غائب ہو رہے ہیں، اور جس طرح سمیع ابراہیم کو اٹھا کر اور اس پر ایک ایسا مقدمہ قائم کیا، اور اب شعیب شیخ پر جو ہے ایسا مقدمہ قائم کر دیا ہے، بس کر دیں میرے خیال میں۔ کسی کو غداری کا فتویٰ دینا، کسی کو پہلے ہوتا تھا کہ آپ نے فتویٰ دے دیا کہ یہ مسلمان اچھا نہیں ہے، یہ برا مسلمان، اب فتویٰ دے رہے ہیں یہ کہ جی یہ غدار ہے یا نہیں ہے، اب محب وطن ہے کہ نہیں ہے، اب یہ ہے کہ اس نے بغاوت کر دی ہے۔ او بھائی، یہ کلونیل سسٹم جو تھا اور قوانین جو تھے اور جو دفعات تھے، یہ تو گورے نے 100 سال 150 سال پہلے اس لیے مندرج کیے تھے تاکہ یہ پرجا جو ہے، یعنی غلام جو ہیں ہندوستان کے، ہم لوگ جو ہے باقی جو ہے یہاں کے، یہ اپنی اس امپیریل شہنشاہیت کے خلاف بات نہ کر سکیں، اور ان کو جو ہے اس طریقے سے دبوچ کر سزائے عمر قید اور سزائے موت کے جو ہے سزائے متعین کی تھی قانون میں۔ آج آپ انہی دفعات کو، اسی قانون کو آپ آزاد پاکستان، مملکت خدا داد پاکستان میں استعمال کر رہے ہیں، تو کیا آپ بھی اس کلونیل جو ہے ورثے کا حصہ بن گئے ہیں کہ یہ آپ کے غلام ہیں عوام پاکستان، اور آپ کوئی اونچی مخلوق ہیں جو صرف حکمرانی کا حق رکھتے ہیں؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے تفاوت۔ اسی طرح اگر کور کمانڈر کا گھر ہے یا جنا ہاؤس ہے، یا میرے گھر پر جو فائرنگ کی گئی ہے، میرے ڈرائیور کو زخمی کیا گیا، میرے گھر کا بھی اتنا ہی تقدس ہے اور اتنا ہی چار دیواری کا تحفظ آئین میں متعین ہے۔ ایک غریب کی جھونپڑی اس کا بھی تحفظ کرنا اتنا ہی ضروری ہے اور جتنا کور کمانڈر یا جنا ہاؤس کا ہے۔ تو اس میں آئین میں کوئی تفاوت نہیں ہے، اور اسلام ہمارا خود کہتا ہے کہ طاقتور ہو یا غریب ہو، کوئی عہدے دار ہو، بڑے عہدے والا ہو یا کم عہدے والا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اس میں کوئی تفریق اور تمیز نہیں کی جا سکتی ہے۔ اچھا سر، آپ بتائیے گا، خان صاحب کی جو ہے وہ آپ سے ملاقات ہوئی، خان صاحب آپ کے گھر بھی آئے، اور آپ نے جو ہے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ ان کی قانونی ٹیم کا بھی حصہ بن گئے ہیں، کیا اب ہم سمجھیں کہ آپ نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ عمران خان میرے آپ کو آپ نے نام نہیں لے رہا اس کا، چیئرمین پی ٹی آئی ضرور میرے گھر آئے تھے، اور وہ اس لیے آئے تھے کہ جب میرے گھر پر فائرنگ ہوئی تو ظاہر ہے کہ ہم بلوچ ہیں، وہ پٹھان ہیں، اور کوئی بھی ہو بلوچ پٹھان سے چھوڑنے تو یہ ایک اخلاقی ایک فریضہ بنتا ہے کہ ان کی جا کے پوچھا جائے کہ آپ عافیت سے ہیں، خیریت سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ تو وہ اس سلسلے میں آئے تھے۔ ہمارے سوشل ریلیشن شپ تو ختم نہیں ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے جب یہ اس کے بعد مجھ سے استدعا کی کہ میرے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ جو ہے کوئٹہ میں درج کیا جا رہا ہے، رزاق شر صاحب ہیں ایک، ان کو جو ہے شہید کیا گیا وہاں، جو ان کا اپنا ذاتی ایک خانوادہ تھا، میں نے نہ دیکھا تھا نہ جانتا ہوں میں ان کو، اور اسی دن پرائم منسٹر صاحب کے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں عطا طارڑ صاحب، انہوں نے ابھی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی اور انہوں نے کہہ دیا کہ عمران خان قاتل ہے، عمران خان، اور سارے آپ کے چینل نے سب پروگرام آپ کے بند کر دیے، ان کی اس فرمودات کو دکھانا شروع کر دیا۔
تو جہاں پرائم منسٹر ایک آدمی کو جو ہے اپنے سیاسی مخالف کو اس طرح سے نامزد کر دے اور پھر ایف آئی آر میں ان کا نام آ گیا، وہ بھائی نہ ثبوت ہے نہ شواہد ہے، اور پھر اینٹی ٹیررزم کا لگا دیا گیا۔ اینٹی ٹیررزم وہاں کون سا آبجیکٹ تھا ٹیررزم کرنے کا؟ دہشت گردی کا تو کوئی عنصر اس میں تھا ہی نہیں سر سے، وہ لگا دیا گیا۔ اور پھر اس پر ترا یہ ہے کہ اینٹی ٹیررزم جج صاحب جو ہیں انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، کوئی شہادت ہے بھی یا نہیں ہے، انہوں نے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ تو مجھے وہی بھٹو کا جو ہے وہ نظر آ گیا کہ کیا یہ بھٹو کا پھر ریپلیکا دہرایا تو نہیں جا رہا ہے۔ میں چونکہ ان میں وکیل رہا ہوں، رانی شہید بے نظیر بھٹو کا بھی وکیل رہا ہوں، تو میں نے یہ چیزیں ہوتی دیکھی ہیں۔ ایک اور سانحے کا پاکستان متحمل نہیں ہے، ایک اور جو ہے پرائم منسٹر کو لحد میں اتارا جائے یا پھر ایک عدالتی قتل ہو، یہ اس کا متحمل نہیں ہے۔ تو میں نے بالکل، انہوں نے جب مجھے یہ ریکویسٹ کیا کہ میں ان کا وکیل اس کیس میں بنوں، تو میں بالکل اس کیس میں وکیل بنا ہوں، لیکن نہ میں کسی ان کی قانونی ٹیم کا حصہ ہوں، نہ میں پیپلز پارٹی کو چھوڑ رہا ہوں۔ میں پیپلز پارٹی ہوں، لیکن میں ایک وکیل ہوں اور پاکستان کا وکیل ہوں، پیپلز پارٹی کا وکیل نہیں ہوں، معاف کیجیے گا۔ تو اس لیے وکیل ہونے کے ناطے سے میں انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص مجھے کہتا ہے کہ میری قانونی جو ہے آپ معاونت کیجیے گا، تو آئین اور قانون کے تحت مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کی بطور وکیل کے ان کی مدد نہ کروں۔ سو میں نے وکالت کے فریضے منظور کیے ہیں اور سپریم کورٹ میں نے وہ دائر کر دی ہے کوشش۔ اچھا آپ نے کہا کہ سر، آپ گھر پہ فائرنگ کی گئی، یہ آپ جو حق سچ بولتے ہیں پیپلز پارٹی میں ہونے کے باوجود بھی آپ دبنگ انداز میں ہر پارٹی کے لیے سچ بولتے ہیں، ہمیشہ آپ نے سچ بولا، جس طرح پی ٹی آئی کے لیے بھی آپ نے اسٹینڈ کیا، تو کیا فائرنگ اس دباؤ کے لیے کی گئی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ مجھ سے بہتر اس کا جواب آپ نے خود دے دیا ہے۔ اچھا سر، دیکھیں یہ جو پھول جھڑیاں ہیں میرے گھر پہ برسائی گئی ہیں، یہ ہم اس کے پہلے بہت پرانے واقف ہیں۔ جب بھٹو سے شہید کیا گیا تھا تو ساروں کو انہوں نے جو ہے تہس نہس کر دیا۔ جب ہم نے تحریک چلائی بحالی عدلیہ کی، تو سب سے پہلا خون آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے میرا مال کی سڑکوں پر جو ہے گرایا گیا تھا، جب میں لیڈ کر رہا تھا وکلا کی تحریک کو۔ تو اس کے بعد مجھے پابا سلاسل بھی ہونا پڑا اسی کی پاداش میں۔ تو ہم تو یہ جب بھی مارشل لا آیا ہے ہم ڈنڈے کھاتے آئے ہیں، اور یہ پھول جڑیاں ہمارے اوپر برستی رہی ہیں۔ ظاہر ہے میری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی، سو آپ سمجھ جائیں کہ کس نے کرایا ہے اور کیوں۔ یہ گلو بٹوں کی حکومت ہے، یہ رانا ثناء اللہ نے جو ماڈل ٹاؤن میں حرکت کی تھی وہی حکومت ہے۔ شہباز شریف وہی ہے جس کے گھر کے قریب سے گولیوں کی تڑاک کی آوازیں اس وقت آ رہی تھی اور 12 لوگوں کو مار دیا تھا، اور آج تک ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی اور عدالتوں کا منظور نظر ہے۔ او بھائی، قانون کی دھجیاں تو تم نے اڑائی ہوئی ہیں، آئین کو تم نے جوتی کی نوک پر رکھ کر جو ہے اس کو ختم کیا ہوا ہے۔ جمہور کو آپ حق نہیں دے رہے ہیں، لوگوں کو ووٹ کا حق نہیں دے رہے ہیں، لوگوں کو اسمبلیاں بنانے کا حق نہیں دے رہے ہیں، لوگوں کو آپ ان کی حق حکمرانی حکومت سے جو ہے محروم کیا ہوا ہے۔ آپ نے پاکستان کو سرزمین بے آئین بنا دیا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ رانا ثناء اللہ ہی اس کے پیچھے جو ہے ہو سکتا ہے، یا یہ گلو بٹوں کی حکومت ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیں ایک بات جو غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے، میں نے جو وہ فائل کی ہے ملٹری کورٹس کے خلاف، جس میں اعتزاز حسن صاحب ساحل ہیں، پٹیشنر ہیں اور میں ان کا وکیل ہوں، اس میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فوج مضبوط ہو، جس کے پیچھے عوام کی محبتیں شامل ہوں۔ جب آپ ملٹری کورٹ سے کسی کو سزا کرواتے ہیں، اب 10,000 بندہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے اور جو کچھ کر رہے ہیں اس کو بھی پکڑ کے پیسے لے کے چھوڑ رہے ہیں۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے۔ عورتوں کو انہوں نے حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے انہوں نے۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ سزائیں، کیونکہ نہ تو بین الاقوامی طور پر ملٹری کورٹ کی سزا کو تسلیم کیا جاتا ہے، نہ پاکستان کی عوام تسلیم کرتی ہے، اس سے نفرت بڑھے گی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ فوج ہماری ان چیزوں سے بالکل علیحدہ رہے، تاکہ فوج اور عوام کے درمیان کوئی ایسی غلط فہمی اور خلفشار نہ پیدا ہو۔ تو ہم اپنی فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ دفاع وطن میں عوام ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو۔ او بھائی، یہ روز جو تماشا کر رہے ہو کہ وہاں جا کے ترانے بجا کے یہ کر رہے ہو، اس سے بہتر ہے کہ آپ فوجی عدالت کہیں کہ یہ آئین کے متصادم ہے، یہ اپنے معاملات، سیاسی لوگ جو ہے اپنے معاملات آئین کے تحت اپنے جو ہے ان کو ریزالو کریں۔ اچھا اور سر، میں تو سمجھتا ہوں کہ جب
سارے سیاستدان اگر مل بیٹھ کر خدارا ان مسائل کا ادراک کریں تو عوام کو ایک اذیت اور کرب سے اصل مسئلہ جو ہے اصل مسئلہ معاشی ہے، معاشی بدحالی کا آپ اندازہ کریں کہ 10 کروڑ پاکستانی جو ہیں غربت کی دہلیز سے نیچے چلے گئے، 3 کروڑ بچہ سکولوں میں آج نہیں جا رہا ہے، اور ہم اللہ تللہ کر رہے ہیں بجٹ کو جو مذاق کر کے دھول جھونک کر عوام کو توجہ مبذول سے ہٹا کے بنیادی مسائل سے ہٹا کے ہم کر رہے ہیں، یہ نہ ریاست کے لیے مناسب ہے نہ پاکستان کو فائدہ